بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے متن عقیدۃ اہل سنت والجماعہ کی شرح کی مجالس جاری ہیں. آج کا سبق اللہ تعالیٰ کے بارے میں اہل سنت کے عقیدے کے حوالے سے بعض اختتامی باتوں پر مشتمل ہے. شیخ فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِن صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى تَفْصِيلًا أَوْ إِجْمَالًا إِثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا فَإِنَّنَا فِي ذَلِكَ عَلَى كِتَابِ رَبِّنَا وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا مُعْتَمِدُونَ وَعَلَى مَا سَارَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّةُ الْهُدَى مِن بَعْدِهِمْ سَائِرُونَ. وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِن صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى تَفْصِيلًا أَوْ إِجْمَالًا، اور ہم نے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر کی ہیں پیچھے جو گزرا ہے اس میں، چاہے وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہوں یا ان کو اجمالی طور پر ذکر کیا گیا ہو، اثباتاً او نفیاً، ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا گیا ہو یا بعض چیزوں کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی گئی ہو، اس تمام میں فَإِنَّنَا عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّنَا فِي ذَلِكَ عَلَى كِتَابِ رَبِّنَا وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا مُعْتَمِدُونَ، اس تمام کام میں ہمارا اعتماد اپنے رب کی کتاب پر اور اپنے نبی کی سنت پر ہے. وَعَلَى مَا سَارَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّةُ الْهُدَى مِن بَعْدِهِمْ سَائِرُونَ، اور ہم اسی چیز پر چلنے والے ہیں کہ جس پر اس امت کے اسلاف، اس امت کے بہترین اور پہلے لوگ اور ائمۃ الہدی، ہدایت والے ائمہ، وہ جس راستے پر چلتے رہے ہیں ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی صفات کو ثابت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی نفی کرنا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے نفی کیا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا ہے انہیں اللہ کے لیے ثابت کرنا. اس میں اہل سنت کا طریقہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ان کا تمام تر اعتماد وہ کتاب و سنت پر ہے اور اس طریقے پر ہے کہ جو طریقہ سلف صالحین کا طریقہ ہے. اور پھر شیخ فرماتے ہیں وَنَرَى وُجُوبَ إِجْرَاءِ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِهَا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں کتاب و سنت کی جو نصوص ہیں ان کو ان کے ظاہر پر رکھنا، ان کے ظاہر پر ہی ان کو رکھنا اور ان کے ظاہر کے مطابق ہی ان کو سمجھنا یہ واجب ہے. اور وَحَمْلِهَا عَلَى حَقِيقَتِهَا اللَّائِقَةِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور ان نصوص کو ہم اس معنی پر محمول کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. یعنی کہ وہ نصوص جو اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل ہیں وہ اپنے ظاہری معنی میں ہم ان کو سمجھتے ہیں، ان کا ظاہری معنی لیتے ہیں، اور ان کا ظاہری معنی جو ہے وہ اس کو اس معنی پر محمول کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی استوا کی صفت، اللہ تعالیٰ کا مستوی ہونا. اب ہم اس استوا کے معنی کو جانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس استوا کی صفت کو ثابت کرتے ہیں، اور ہم استوا کا معنی وہ معنی کرتے ہیں جو اللہ کی شان کے لائق ہے، وہ استوا جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. تو ہم نصوص کو ان کے ظاہری معنی سے پھیر نہیں دیتے، حالانکہ ان نصوص میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات والی نصوص ہیں ان کو ان کی حقیقت سے پھیرے جانے کا کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہو. وَنَتَبَرَّأُ مِن طَرِيقِ الْمُحَرِّفِينَ لَهَا الَّذِينَ صَرَفُوهَا إِلَى غَيْرِ مَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا وَرَسُولُهُ، اور ہم ان محرفین کے طریقے سے اظہار برات کرتے ہیں کہ جو ان نصوص کو ان کے درست معنی سے پھیر دیتے ہیں اس معنی کی طرف کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ارادہ ہی نہیں کیا. اور یہ تحریف اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی میں تحریف یہ دو طرح کی ہوتی ہے. بعض دفعہ تحریف لفظی ہوتی ہے، جس طرح ہم نے استوا کے معنی میں بات کی تھی کہ استوا کا جو معنی ہے اس کے اندر بہت سارے اہل بدعت نے یہ کہا کہ استوا کا معنی اصل میں استوا جو ہے وہ استولا کے معنی میں ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں لام کو بڑھا دینا، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر کتاب و سنت کے اندر یہ استوا کے بجائے استولا بھی ذکر کیا ہے؟ نہیں، کتاب و سنت کے اندر تو استولا اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر نہیں ہے. تو اسلام کو بڑھانے کی کیا دلیل ہے؟ اسلام کو بڑھانے کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ تحریف لفظی ہے، وحی کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کر دینا. اور دوسری قسم وہ تحریف معنوی ہے کہ ایک لفظ کو تو
بدلا نہ جائے، ایک لفظ میں تو اضافہ نہ کیا جائے، لیکن اس کے معنی کے اندر تحریف کر دی جائے، اس کے معنی کو تبدیل کر دیا جائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کے معنی کے اندر اہل بدعت جو ہے وہ تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تو ادھر آپ کا رب وَجَاءَ رَبُّكَ سے مراد ہے وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. بھائی اب یہاں پر یہ جو رب کا ہے اس کی تعویل کر دینا اور کہنا کہ اس سے مراد جو ہے وہ آپ کے رب کا امر ہے، یہ معنی کے اندر تبدیلی ہے، یہ معنی کے اندر تحریف ہے. تو ہم ان دونوں قسم کی تحریفات کرنے والے لوگوں سے اپنا اظہار برات کرتے ہیں. اور پھر وَمِن طَرِيقِ الْمُعَطِّلِينَ، ایک طرف تو یہ محرفین ہیں اور اسی طرح معطلین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو سرے سے معطل کر دیتے ہیں. وَمِن طَرِيقِ الْمُعَطِّلِينَ لَهَا الَّذِينَ عَطَّلُوهَا عَن مَدْلُولِهَا، جو ان نصوص کو ان کے مدلول سے معطل کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ نصوص جس چیز پر دلالت کرتی ہیں ان نصوص کو اس دلالت سے بالکل خالی کر دیتے ہیں. الذی ارادہ اللہ ورسولہ، وہ معنی کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ارادہ کیا ہے. اور اسی طرح وَنَتَبَرَّأُ مِن طَرِيقِ الْغَالِينَ، وَنَتَبَرَّأُ مِن طَرِيقِ الْغَالِينَ فِيهَا، ہم ان غلو کرنے والوں کے غلو سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں جو کہ ان نصوص میں غلو کرتے ہیں. اور الذین حملوها علی التمثیل، جو ان نصوص کو تمثیل پر جو ہے وہ حمل کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ان نصوص کا وہ معنی کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اس کی مخلوق کے ساتھ مثال بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے مثل قرار دیتے ہیں. او تکلفوا لمدلولها التکییف، یا ان صفات کے مدلول کی کیفیت کو بیان کرنے میں تکلف میں پڑ جاتے ہیں. یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا علم نہیں دیا کہ اس نے ہمیں اپنی ذات کی حقیقت کے بارے میں آگاہ کر دیا ہو، تو ہم اس کی صفات کی کیفیت کو کیسے جان سکتے ہیں؟ ہم اس کی صفات کی کیفیت کو کیسے جان سکتے ہیں؟ تو الکلام فی الصفات کالکلام فی الذات، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. جیسا اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے ویسا ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کا معاملہ ہے. تو وہ لوگ جو کہ ان نصوص میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات والی نصوص ہیں ان میں غلو کرتے ہیں اور اس کی مخلوق کے ساتھ مثال بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کی کیفیت کو بیان کرنے میں تکلف میں پڑ جاتے ہیں، ہم ان کے طریقے سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں اور یہ گمراہی ہے. وَنَعْلَمُ عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ فَهُوَ حَقٌّ لَا يُنَاقِضُ بَعْضُهُ بَعْضًا، اور ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ کتاب اللہ میں یا اللہ کے نبی کی سنت میں آیا ہے وہ حق ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے متناقض نہیں ہے، کیونکہ حق جو ہوتا ہے وہ حق کے ساتھ متناقض نہیں ہوتا، حق کا آپس میں تناقض اور آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے آیا ہوتا تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس صورت میں اس قرآن میں بہت زیادہ اختلاف اور تناقض ہوتا. تو جب یہ وحی ساری کی ساری اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ وحی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس میں تناقض کا کیا معنی ہے؟ کیونکہ تناقض کا تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز مختلف ذرائع سے آئی ہے اور اکیلی ذات کی طرف سے نہیں آئی. وَلِأَنَّ التَّنَاقُضَ فِي الْأَخْبَارِ يَسْتَلْزِمُ تَكْذِيبُ بَعْضِهَا بَعْضًا، کیونکہ اخبار میں جو تناقض ہے اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ بعض خبریں بعض دوسری خبروں کی تکذیب کر رہی ہوں، اس کو جھٹلا رہی ہوں. وَهَذَا مُحَالٌ فِي خَبَرِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ اور اس کے رسول کی خبروں میں آپس میں تناقض یہ محال ہے، یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں جب کوئی شخص کسی کو کوئی خبر دیتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ خبر دیتا ہے تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ صورت ہے کہ پہلا شخص اپنی پہلے دی گئی خبر کو بھول چکا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کو پہلے خبر دینے میں غلطی لگی تھی اور اب جو ہے وہ درست خبر دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہ دونوں باتیں ہی مستحیل ہیں. لا یضل ربی ولا ینسا، آپ کا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم پہلے بھی کامل تھا بعد میں بھی کامل ہے، تو اللہ تعالیٰ کا پہلے ایک خبر دینا اور اس کے بعد
کوئی دوسری خبر دینا جو پہلی خبر سے ٹکرا رہی ہو، یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم علم کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی کوتاہی سے، غلطی سے، بھول چوک سے محفوظ اور پاک ہے، کیونکہ اس کا علم علم کامل ہے۔ تو وحی کا بعض حصہ وہ وحی کے بعض دوسرے حصے سے ٹکراتا نہیں ہے، وحی کے اندر آپس میں تناقض نہیں ہوتا۔ وَمَنِ ادَّعَى أَنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَوْ بَيْنَهُمَا تَنَاقُضًا فَذَلِكَ لِسُوءِ قَصْدِهِ وَزَيْغِ قَلْبِهِ۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یا ان دونوں کے درمیان آپس میں تناقض ہے، تو یہ شخص فَذَلِكَ لِسُوءِ قَصْدِهِ، یہ شخص جو ہے اصل میں اس کو جو تناقض محسوس ہو رہا ہے یہ اس کے برے قصد کی وجہ سے ہے، اس کی نیت درست نہیں ہے۔ او فَذَلِكَ لِسُوءِ قَصْدِهِ وَزَيْغِ قَلْبِهِ، اور اس کا دل جو ہے وہ ٹیڑھا ہو چکا ہے، اس کے دل میں ٹیڑھ پیدا ہو چکا ہے۔ فَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلْيَنزَعْ عَنْ غَيِّهِ، تو اس شخص کو چاہیے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرے، اپنی اس گمراہی سے باز آ جائے، اور اپنی اس جو اس کا غی ہے، یعنی کہ اس کی جو گمراہی ہے، یہ اس سے جو ہے وہ باز آ جائے۔ یعنی کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں تناقض ہے، تو یہ تناقض اصل میں اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں نہیں ہے، بلکہ اس شخص کی فکر میں خلل ہے، اس شخص کے دل میں گمراہی ہے، اس شخص کے اندر جو ہے وہ خرابی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا آپس میں تناقض نہیں ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرے اور اپنی گمراہی سے باز آ جائے۔ وَمَن تَوَهَّمَ التَّنَاقُضَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، جس کو یہ وہم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تناقض ہے، او فی سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم او بینہما، جو یہ سمجھتا ہو کہ کتاب اللہ کا آپس میں تناقض ہے، یا اللہ کے نبی کی سنت کی بعض چیزوں کا بعض چیزوں کے ساتھ تناقض ہے، او بینہما، یا کتاب اللہ کا سنت رسول سے تناقض ہے، فذالک اما لقلت علمہ، تو یہ خیال یا یہ وہم یا تو اس شخص کے کم علم ہونے کی وجہ سے ہے، او قصور فہمہ، یا اس کا فہم جو ہے وہ قاصر ہے، او تقصیرہ فی التدبر، یا اس شخص نے کتاب و سنت میں غور و فکر نہیں کیا، اس میں اس نے سستی کی ہے۔ فلیبحث عن العلم، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ علم کو تلاش کرے، ولیجتہد فی التدبر، اور اس کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرنے میں محنت کرے، حتی یتبین لہ الحق، یہاں تک کہ اس کے لیے حق جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ فإن لم یتبین لہ، اگر اس کے لیے حق جو ہے وہ واضح نہ ہو سکے تو فلیکل الامر الی عالمہ، یہ اس معاملے کو اس کے جاننے والوں کے سپرد کر دے، وَلْيَكُفَّ عَنْ تَوَهُّمِهِ، اپنے اس وہم سے باز آ جائے اور رک جائے، وَلْيَقُلْ كَمَا يَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور ویسی ہی بات کہے جیسی بات راسخون فی العلم کہتے ہیں کہ آمنا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، اگرچہ اس کتاب کی بعض باتیں محکم ہیں، بعض متشابہ ہیں، بعض چیزوں کی حقیقت تک ہم پہنچ گئے، بعض چیزوں کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکے، لیکن ہم اس پوری کی پوری کتاب پر اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ پوری کی پوری کتاب اور ساری کی ساری وحی کتاب اللہ میں ہو یا سنت رسول میں ہو، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آمنا بہ کل من عند ربنا ولیعلم، اور یہ شخص جان لے کہ ان الکتاب والسنت لا تناقض فیہما ولا بینہما ولا اختلاف، اور یہ شخص جان لے کہ کتاب و سنت میں نہ تو تناقض ہے، نہ ہی کتاب و سنت کا آپس میں ٹکراؤ ہے، اور نہ ہی ان میں کوئی اختلاف ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں مؤلف رحمہ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا، اور اس میں سے جو اہم اہم صفات ہیں ان میں سے بعض کا تذکرہ کیا، بعض صفات ذاتیہ کا تذکرہ کیا، بعض صفات فعلیہ کا تذکرہ کیا، اور اس بات کو بیان کیا کہ ان تمام صفات کے باب میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اہل سنت کس چیز کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور بالکل آخر میں مؤلف رحمہ اللہ نے کچھ اصولی قواعد اور کچھ ضروری باتیں ذکر کیں کہ اہل سنت اس عقیدے کے، اس بات کے باب میں کوئی نئی چیز ذکر نہیں کرتے، بلکہ ان کا پورے کا پورا اعتماد کتاب و سنت پر اور سلف صالحین کے طریقے پر ہے، اور یہ بات بھی ذکر کی کہ کتاب و سنت کی نصوص کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آنے والی مجالس میں انشاءاللہ
فرشتوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔